ناظرین، یہ خبر تو اب تک آپ تک پہنچی گئی ہوگی کہ سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس بھارت کی سربراہی میں ہوا اور اس میں 15 کے 15 ممبر شریک ہوئے، اور پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے، لیکن اس میں اگر وہ لوگ چاہتے پاکستان کو اہمیت دینا تو وہ پاکستان کو شرکت کی دعوت دے سکتے تھے، لیکن پاکستان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ اور یہ جو اجلاس ہے افغان وزیر خارجہ کی درخواست پر بلایا گیا تھا، اور اس میں جو کچھ ڈسکس ہوا وہ بہت ناگفتہ بے باتیں ہیں، لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ افغان مسئلے کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہم ہیں، ہمارا سب سے زیادہ انفلوئنس وہاں پر ہے، اور ایک زمانے میں تو ہم افغانستان کو اپنا صوبہ بنانے بھی چلے تھے، اور افغانستان کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے۔ ٹھیک ہے، ایران بھی پڑوسی ہے، تاجکستان بھی پڑوسی ہے، اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی روابط ہے، لیکن ان کو بھلے نہ بلائیں، لیکن ہمیں افغانستان کا مسئلہ کہیں ڈسکس ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں بلایا گیا۔ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچنبھے کی بات ہے۔ تو اس سے آہستہ آہستہ ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب معیز یوسف جیسے لوگوں کے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وزیر جو بائیڈن ایک دفعہ کال کر لیں اور وہ کال نہیں کر رہے تو ہمارے پاس دوسری آپشن ہے، تو یہ دنیا کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر جو بائیڈن نے کبھی عمران خان کو کال کرنی تھی تو اس طرح کے بیانات کے بعد وہ کال کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ ناکام اور انتہائی گھٹیا ترین خارجہ پالیسی ہے، اور افغانستان کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بڑے عام لوگ امریکہ گئے تھے سنا ہے، اور وہاں پہ کچھ وعدے کر کے آئے تھے، بڑے بلند بانگ دعوے کر کے آئے تھے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، طالبان کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ان کے ایگریشن کو کم کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ملک ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، طالبان تو بالکل ہماری بات نہیں ماننا چاہتے۔ تو جو ہم باہر کے دنیا میں دعوے کر کے آئے تھے کہ یہ صورتحال ہمارے کنٹرول میں، ہم سے رابطہ کریں۔ اب جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہونے کی کوشش کروانا چاہ رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سینے پہ سب سے بڑا تمغہ ہے، انٹرا افغان ڈائلاگ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا، اس کی پیشکش اب چین نے کر دی ہوئی ہے، اور چین یہ ڈائلاگ کروا بھی لے گا۔ تو ہم اس ساری ایکویشن سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ساری ایکویشن میں نہ اب ہمارا کوئی کردار رہا ہے، ہماری زیادہ سے زیادہ دوڑ اتنی ہے کہ کسی طرح امریکی صدر ہمارے وزیر اعظم کو تہنیتی پیغام قبول کرنے کے لیے کہ وہ صدر بن گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، اس کے لیے ہمارے سے کال وصول کر لیں اور ہماری 1 منٹ کی بات سن لیں۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حال ہے۔ اور اب جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگ گیا ہے، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کوئی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی کی اور خوشگوار صورتحال نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم دیگر تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر چکے ہیں۔ چائنا کے ساتھ سی پیک کا مسئلہ بہت بڑا بن گیا ہوا ہے۔ وہ خوش نہیں ہے کہ جس طرح اس حکومت نے سی پیک کو ہینڈل کیا ہے، اور جس طرح سی پیک سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد اب جس مقام پر پہنچ گیا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور چائنیز ان معاملات میں بہت سینسٹیو ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، وزیر اعظم وہاں پر جا کر کیا بیان دیتے رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب جو یہاں سے بیانات شروع ہو رہے ہیں تو ہم وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ چین ہمارا بہت اچھا دوست تھا، بھارت کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے اختلاف چل رہا ہے، اور وہ اختلاف اب وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اس صورتحال سے جب ہم خارجہ پالیسی میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بھارت اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس وقت سیکیورٹی کونسل کی صدارت بھی بھارت کے پاس ہے۔ یہ 1 مہینے کے لیے ہے اور یہ روٹیشن پر ہوتی ہے، لیکن 1 مہینے کے اندر یہ اجلاس ہو گیا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ دیگر کون سے ممالک ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں. سعودی عرب کے بارے میں سوچیں تو سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہت ہی خراب ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس میں مثلا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب نے ہمیں پیسے دیے ہوں اور راتوں رات واپس مانگ لیے ہوں, ہمیں یہ بھی واپس کرنے پڑے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوا کرتے تھے, ہم ایلائز ہوتے تھے, اور ہم ایک طرح سے ہر قسم کی جنگ میں, ایگریشن میں ان کے پارٹنر ہوا کرتے تھے. افغان جنگ سے لے کر اس کے علاوہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, 9/11 کے بعد بھی جو سارے واقعات ہوئے, ہم ان کے الائی کے طور پہ تھے. اور اب ہم پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ معید یوسف بڑے اہم لوگوں کے ساتھ امریکہ گئے, وہاں پہ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ آپ ایسے موقع پہ نہ آئیں, کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہے گا, اور یہ وہاں پر بیٹھے رہے 3 دن اور کسی نے ملاقات نہیں کی. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی صورتحال ہو گئی ہے. ابھی اس جو صورتحال ہے اس کے مزید نقصان دہ پہلو سامنے آئیں گے. ایک تو خدشہ ہے کہ ترکی جو ہمارا سب سے اچھا دوست ہے, اور میں ترکی گیا ہوا ہوں, وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ شاید جس طرح وہاں پہ پاکستانیوں سے محبت کا سلوک ہوتا ہے اس طرح کسی اور ملک میں, سعودی عرب میں بھی نہیں ہوتا. ترکی میں جا کر آپ کسی شاپ کیپر کو, کسی ریڑھی والے کو, کسی اور شہری کو آپ بتائیں آپ پاکستان سے ہیں تو وہ آپ سے اتنی محبت کا اظہار کرتا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اب سنا ہے کہ چند دنوں میں ترکی کی طرف سے بھی ایک بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ آنے والی ہے, اور اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہونے والے ہیں. اور اس کا ناطہ ملایا جا رہا ہے جنرل رشید دوستم کے حوالے سے, جو ان کے گھر کے جلانے کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ سٹیٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں. تو چاہے اگر ترکی سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے, سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے, امریکہ والے ہماری کال پہ مبارکباد وصول کرنے کو تیار نہیں ہیں, ایران کے ساتھ ہم نے ایک علیحدہ قسم کی مخامصت پالی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خطے میں تنہا رہ گئے. یہ کیفیت, یہ صورتحال کچھ عرصہ پہلے ایسی نہیں تھی. یہ کچھ نااہلوں کا ٹولہ جس نے ایک منتخب حکومت کو یہاں سے نکال باہر کیا, اپنی من مانی کی, اپنی مرضی کے فیصلے کیے, ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیا, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو, چاہے وہ داخلہ پالیسی ہو, چاہے ریلوے ہو, PIO ہو, ریڈیو پاکستان ہو, سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا. المیہ یہ ہے کہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد بھی کسی طرح سے ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر نہیں ہو رہے, اور ہماری خارجہ کی سطح پر توہین اور تضحیک دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بلکہ ایک بہت خوفناک خدشہ ہے, وہ خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پاکستان پر مزید پابندیاں لگنے کا بھی خدشہ ہے, جو کہ ہماری کمزور معیشت اس سٹیج پر بالکل برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم چندے اور خیرات اور امداد اور IMF کی قسطوں کے بغیر چل سکیں. یہ ملک کچھ عرصے پہلے ایسا نہیں تھا, یہ جان بوجھ کر ایسا بنا دیا گیا ہے, اور اب اس کے اندر داخلی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی انتشار کی سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اور ہم بار بار دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ افغان مسئلے کے سلسلے میں ہماری خدمات نہ بھولیں, ہم کشکول لے کر پھر رہے ہیں, ہم سے مشورہ کریں, ہم سے بات کریں, لیکن کوئی دنیا میں اس مسئلے کے حوالے سے ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ لوگ ہمیں مسئلے کا حل نہیں سمجھ رہے. دنیا ہمیں مسئلے کا حل نہیں سمجھ رہی, دنیا ہمیں مسئلے کی وجہ سمجھ رہی ہے. یہ صورتحال بہت خطرناک ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں یوں لگتا ہے کہ اس کی خوفناکی میں, اس کی شدت میں اور زیادہ تیزی آئے گی, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں بالکل تنہا کھڑے ہیں. اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کچھ جینون لوگوں کی حکومت ہو, جو عوام کے ریپرزینٹیٹو ہوں, جو عوام کے حق میں, عوام کے مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں فیصلے کر سکیں. جو لوگ اس وقت پر مطلق العنانی قائم کرنا چاہتے ہیں, صرف اپنے تکبر میں رہ رہے ہیں, وہ شاید کچھ عرصہ ضرور
گزار لیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے دور میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، اور جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے خارجہ کی سطح پر، پاکستان کے سامنے سوائے تنہائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔